كل حمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاہدین والشاکرین. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، گزشتہ جمعہ ہم نے عنوان باندھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، جو ہر نماز میں ہر امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں یہ استفتاء رہتا ہے کہ پروردگار ہم کو سیدھا راستہ چلا، اور وہ بھی سیدھا راستہ، وہ سیدھا راستہ جن پہ تو نے خاص اپنا انعام و اکرام فرمایا ہے. تو انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ کون سے لوگ اس راستے پہ چلے؟ تو خود قرآن کی تفسیر میں آیا ہے انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے انعام فرمایا ہے انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. تو ان کا راستہ ہمیں چلنا ہے. جب حدیث پاک سے اسی بات کو ہم سمجھنا چاہے تو پروردگار عالم کے محبوب کبریا حبیب اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حبیب پاک فرمائیے سیدھا راستے پہ چلنے والے لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو ان سے جڑے ہوئے پھر وہ ان سے جڑے ہوئے ہیں. تو عزیز اور بزرگوں، ہم کو سیدھی راہ کی کچھ خطوط، کچھ نشانیاں اور کچھ حدود سمجھ میں آ گئے. اب یہ جو انعام یافتہ بنے، کس جذبے کے تحت، کس نیکی کے تحت، کیسے اس مقام کو انہوں نے حاصل کیا کہ ان کی زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا گیا، ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے نور ہدایت کے خطوط بنائے گئے. اللہ جل مجدہ کے حبیب پاک کا ارشاد ہے اصحابی کالنجوم ومن اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی تم اقتدا کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو. تو ہدایت کی راہ، صراط مستقیم کی راہ چلنا ہے. کسی ایک صحابی کو بھی اپنا گائیڈنس بنا لیے تو آپ ہدایت سے نہیں بھٹک سکتے. یہ ضمانت ہے، یہ گارنٹی ہے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے. تو عزیز اور بزرگوں، صحابہ اس مرتبے پر، اس مقام پر کیسے پہنچے؟ آپ ذرا غور تو فرمائیے. اس دور میں جہاں پہ ہم جی رہے ہیں،
اس حدث میں، اس عصر میں، اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں پہ دین نہ پہنچا ہو۔ ہر ملک، ہر شہر، ہر محلہ، ہر کوچہ، ہر گلی اسلام کا پیغام پہنچ چکا، اسلام کے ماننے والے، اسلام کے ہم نوا موجود ہیں۔ تو یہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ سے اشاعت و دین کا کام شروع ہوا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ سے اشاعت دین کا کام شروع ہوا، اور اس کا ابلاغ، اس کی پہنچ اور رسائی حبیب پاک علیہ السلام کے ہم نواؤں نے پوری دنیا عالم میں پہنچا دیا، ہر خطے میں، ہر جگہ پہنچایا۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کیسے دین اتنا آسانی سے اور اتنے کم عرصے میں آفاقی دین بن گیا؟ اور ایسا آفاقی دین بن گیا کہ دوسرے دین و ادیان جس کو منسوخ اللہ رب العزت نے فرما دیا، وہ پریشان ہیں اس کے پھلنے پھولنے سے، اس کے پھیلنے سے، اس کی اشاعت سے، اس کی ابلاغ سے حیران ہیں کہ کیا ایسی لاجک ہے اس کے اندر، ایسی کیا انداز ہے، ایسا کیا پیغام ہے دین کا۔ دین کے ماننے والے ایسے کیسے ہو جاتے ہیں کہ جن سے ملاقات ہونے کے بعد دین اسلام کو سراہنے کی طبیعت بن جاتی ہے دین کے مخالفین کی۔ دین کو ناپسند کرنے والے بھی دین اسلام سے مانوس ہو رہے ہیں، اور اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اسوہ رسول کے اندر ایسا اثر ہے کہ جو کوئی میرے حبیب پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سنتا ہے، ان کا ہم نوا بن جاتا ہے، گرویدہ بن جاتا ہے، ان کی چاہت اس کے سینے میں جاگزی ہو جاتی ہے۔ اور ان کے ہم نواؤں کی سیرت سننے کے بعد تو پھر ایمان کی چاشنی چکے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا۔ ایسا کیا ہے صحابہ کی زندگیوں میں؟ تو بتایا گیا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کو اگر آپ ذرا غور کریں، یوں تو اس کی اشاعت اور اس کی تشہیر اور اس کی شرح کرنے جب ہم بیٹھیں گے بہت وسیع ہے، مگر ہم اپنی ذہانت سے کچھ فکر سمجھنے کے لیے اس حرارت ایمانی کے لذتیں اور اس ایمانی حرارت کے اندر پائے جانے والی محرکات، جس سے دین کا اشاعت کا معاملہ جو ہوا ہے، دین جو پھیلا ہے، اس میں آخر ایسی کیا چیزیں ہیں ان کے اندر، ان کی زندگیوں میں، جس سے ان سے لوگ ہم نوا ہوتے گئے؟ ایسا کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں میں ایثار کیا، قربانی کی، کہ ان جیسا اب کوئی قیامت تک ہو نہیں سکتا؟ ایک تو ان کی خدمتیں ہیں، ایک ان کے جذبات ہیں، ایک ان کے طریقہ، ان کا طرز، ان کا نہج ہے جو قیامت تک کے لیے مثال بن گیا، اور ان کی زندگی کو نمونہ بنا دیا گیا۔ فَمِنْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنا روح رواں بنا لے، اپنا گائیڈنس بنا لے، اپنے لیے ان کی اتباع میں آ جائے، تو وہ ہدایت والے بن جائیں گے۔ تو اب ہم جب غور کرتے ہیں تو ان کے اندر 5 جذبات بنیادی طور پر ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلی بات مالی قربانی دی۔ مال کو اس زمانے میں لوگ بہت احتیاط برتتے تھے، مال کے خوگر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں لوگ، مگر صحابہ کی جب ہم زندگی دیتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اپنے مال و متاع کو حبیب پاک علیہ السلام پر دین کی اشاعت، دین کی محبت اور دین کی الفت میں اللہ تعالیٰ کی عرفانت کے جام پی کے ایسے جانثار ہوئے کہ مال لٹانے کو پسند کیا۔ اور پھر دوسری صفت ان کے اندر جو پائی جاتی ہے، دوسرا جو ان کی قربانی کا معاملہ ہے، یہ جسمانی قربانی بھی دیے، دوسری جسمانی قربانی بھی دیے۔ پھر اور مزید ہم غور کرتے ہیں تو یہ روحانی اعتبار سے بھی قربان ہو گئے، اپنی روحانیت سے بھی کیا ہو گئے؟ قربان ہو گئے۔ انشاءاللہ اس بنیادی پہلو کو کہ روحانیت سے کیسے قربان ہوتے ہیں، صحابہ کیسے قربان ہوئے، اور ہم جو اس کلام میں پڑھتے ہیں روحی فدا کا، جسمی فدا کا، یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ صحابہ کا طرز رہا ہے، یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے، ان کا طر امتیاز رہا ہے۔ تو یہ ہے کیا آخر؟ پھر بتایا گیا
کہ یہ اپنی جان کو بھی قربان کر دی دین کی تحفظ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے. تبھی تو ان کے صراط مستقیم کے اس راہ پر جس پہ اللہ انعام فرمایا ان میں ان کو منتخب کیا گیا، ان کو سند دی گئی باضابطہ. اور پھر مزید بتایا گیا کہ 5واں ان کے اندر زمرہ جو ملتا ہے وہ ہے خواہشات کو قربان کر دینا. یہ زمرہ بڑا ڈینجر ہے. صحابہ نے کبھی اپنی چاہ سے نہیں جیے بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دیے. اگر ایسا جذبہ عصر حاضر میں بھی یہ جو ہم اب آج سے سنیں گے یہ چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائے اور ہم اپنے محاسبے کے ساتھ ان چیزوں کو آبزرو کریں، ان چیزوں کو قبول کریں اور کوشش کریں صحابہ والے جذبات، صحابہ والے طریقے، صحابہ والے طرز، صحابہ والے زندگی کے قرینے ہم بھی اختیار کر لیں تو دیکھیے پھر معاملہ کیا ہوتا ہے. یہ جو ہمیں ہمارے وطن میں ہمیں بیگانہ دکھانے کی کوشش و کاوش کر رہے ہیں یہ خود ہمارے دیوانے ہو جائیں گے، یہ خود دین کے مت والے ہو جائیں گے اور دین کے ایسے شیدائی ہو جائیں گے کہ خواجہ اجمیری کا دور پھر نمایاں ہونے لگے گا. یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ بڑا کام نہیں ہے، مگر ہم میں ابتری آ گئی ہے. ہماری سوچ و فکر میں بہت نظریات رد و بدل ہو گئے ہیں اور بہت ساری صورتیں ہمارے اپنے تئیں ایسی بن گئی ہے جس سے ہم اجنبی سے جی رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یہی قرین زندگی ہے، یہی طریقہ زندگی ہے. یہ بہت بڑی کج فہمی ہمارے اندر گھر کر گئی ہے. اس سے ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے. تو عزیز اور بزرگوں، سب سے پہلی مالی قربانی. صحابہ نے مالی قربانی کیسے کی ہے؟ آپ بہت واقعے سنے ہوں گے، بہت وقت سنے ہوں گے، ممکن ہے وہی واقعات کا یاد ہوگا، مگر یاد رکھیں یہ حکایتیں ہمیں ہمارے اندر ایک ساہس پیدا کرتی ہے، ہمیں جینے کا قرینہ عطا کرتی ہے، طریقہ عطا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ اپنے حبیب کے ہم نواؤں، آپ کے ہم مجلسوں، آپ کے صاحب ہم نشینوں کو بھی اللہ نے مثالی بنا دیا اور ان کی زندگی کی حکایتیں بھی اللہ ترس بنا دیتی ہے، ہم کو خدا ترس بنا دیتی ہے. اللہ کو چاہنے والا، اللہ کی چاہت کا کیسا انداز ہونا چاہیے وہ انداز ہمیں سکھاتی ہے اور وہی سیکھنے کے لیے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں. جمعہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ جمعہ کے اندر امت مسلمہ کے اندر اگر کوئی کوتاہی پا جا رہی ہے تو اس کوتاہی کی احساس دلایا جائے، اس کوتاہی کی طرف ان کو آگاہی دی جائے تاکہ ان کوتاہیوں سے نکل کر حقیقی زندگی کا آشنائی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس طرف چلنے کے لیے ساہس پیدا کریں. اسی مقصد کے تحت جمعہ ہے. جمعہ بہت اہمیت کا حامل ہے. تو عزیز اور بزرگوں، ایک گزارش آپ سے کرنی یہ تھی کہ ہم انشاءاللہ چونکہ ہمیں 1:15 تک بات کو سمٹنا رہتا ہے اور موضوع جتنا بھی شروع کریں اگر تکمیل ہو تو طبیعت میں بے قراری نہیں رہتی، نہیں تو پھر جمعہ تک ایک تشنگی سی رہتی ہے جو لوگ شیدائی ہیں. تو میں آپ حضرات سے یہی خواہش کروں گا کہ 1:15 کو انشاءاللہ ہم گفتگو شروع کر دیں گے اور 1:15 کو بالکل ٹائم پہ ہم کیا کر دیں گے، اس بات کو سمٹ لیں گے تاکہ پھر خطبہ جمعہ سنت وغیرہ پڑھنے میں کسی قسم کا تردد اور کسی قسم کی بے قراری ہم پہ اضطرابیت پائی نہ جائے. تو اب بتایا یہ گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں میں سب سے پہلی جو صفت ہم بتا رہے تھے مالی قربانی. انہوں نے مالی قربانی کیسے کی؟ یاد رکھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال کے خرچ کرنے میں کبھی بخالت نہیں کرتے تھے. آپ کسی صحابی کی زندگی میں بخالت کا تصور آپ نہیں پائیں گے اور خرچ کرنے کا جذبہ اتنا تھا کہ ان کی زندگیوں کی مثالیں اگر ہم لے لیں تو یقین مانیے کوئی ہمارے ارد گرد بھوکا نہیں رہے گا. کیسی قربانی دیتے تھے خلفائے راشدین، یہ جو مرتبے پہ فائز ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی مثال ہم بعد میں بتائیں گے. اختتام پہ ہم آج صرف ہم مالی قربانی پر ہی گفتگو کر لیں تو بہتر ہوگا کیونکہ موضوع ہمارا چلتے رہے گا. اب جو 5 زمرے میں نے رکھے، مالی قربانی، جسمانی قربانی،
اور روحانی قربانی، جانی قربانی اور خواہشات کی قربانی۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم جس جمعہ میں اگر دو صفاتیں صحابہ کی آ رہی ہے تو اس کو بیان کر لیں گے، مگر آج ہم صرف انشاءاللہ مالی قربانی پر گفتگو کر کے بات کو سمٹنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، انشاءاللہ ایک نیا کانسیپٹ بھی آپ کے سامنے میں آج سے شروع کرنے والا ہوں، تاکہ جو لوگ اپنی کوتاہی زندگی کے حالات کی وجہ سے یا سمجھیے عدم توجہ کی وجہ سے یا کسی بھی اعتبار سے اگر کچھ ان کو علمی نقصان ہو رہا ہے، فرائض علم سے آشنا نہیں ہے، وہ بھی آپ تک پہنچے۔ حالانکہ یہ جمعہ کے خطیب کی ذمہ داری تو نہیں ہوتی، حقیقت سب جانتے ہیں، مگر کوشش رہے گی کیونکہ جہاں موقع ملا کچھ دے دینا اور کچھ سمیٹ لینا سب کا جذبہ ہونا چاہیے۔ مگر اب اس کے بعد بھی اگر ہم جاگیں گے نہیں تو بہت بڑا خسارہ زندگیوں میں ہے، اللہ کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ علم دین ایک فرض ہے، جیسے روزمرہ کا زندگی کا علم ہے۔ صحابہ کی زندگی میں کیا دیکھتے آپ؟ اگر وہ کوئی چیز ان کے سامنے نعمت آتی، وہ نعمت کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاتے تب تک اس کے کھانے کا سلیقہ اسلامی اعتبار سے معلوم نہ ہو۔ کوئی نعمت آیا تھی تو وہ اس نعمت کے بارے میں سب سے پہلے دیکھتے کہ میرے حبیب پاک کیسا کھاتے ہیں، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا طریقہ کیا ہے، اور جب معلوم ہوتا تبھی وہ سیر ہوتے، اس سے پہلے چگنے کی طرف وہ مائل نہیں ہوتے۔ تو سوچئے، یہ مثال سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ روز صبح میں سونے سے لے کے اٹھنے تک، اٹھنے کے بعد سے پھر سونے تک جو زندگی کا طرز ہے وہ اسوہ رسول کے موافق ہونا، یہی تو اصل سب سے پہلا ہمارا قرینہ ہے حیات کا، کہ ہمارا طرز زندگی معاملات سے ہی بول کے نہیں، ہر چیز میں، ہر اعتبار سے، ہر ایک زاویے سے جب ہم کوئی کوشش کرتے ہیں تو اس کوشش میں سب سے پہلے ہمارے ذمے جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم جو طرز سے جی رہے ہیں وہ طرز حبیب اللہ علیہ السلام کے اسوے سے نپاتلا ہو، تبھی تو ہماری اللہ کے پاس وقت ہے، تبھی تو اللہ کے پاس ہمارا مقام و مرتبہ ہے۔ صحابہ اکرام کے لیے جو سند دی گئی، اس سند کو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سند کو کس طریقے سے بیان فرمایا کہ دیکھیے، سب سے پہلے جزاؤہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے، جزا ہے۔ جزاؤہم عند ربہم، کیسا بدلہ ہے، کیسی جزا ہے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ایک باغ جنت کا ان کو دیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، غور کریے، اور نہ صرف دیا جائے گا، جب دیا جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، خالی وقتیہ دے کے ان کو چھوڑ دیا نہیں جائے گا، بلکہ جب دیا جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ وہ کیا کریں گے؟ اس کے اندر رہیں گے، اس کے اندر صحابہ رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، جو کوئی اللہ کی خشیت اس طریقے کی اندر اپنے پاس رکھے گا یہی معاملہ ان کے لیے ہوگا۔ تو اب غور کریں، صحابہ اکرام نے اپنی زندگیوں کو ایسے منوایا رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، نہ صرف اللہ راضی ہو گیا، اللہ سے وہ بھی راضی ہو گیا۔ اب یہ رضا کا معاملہ مالی خدمت کر کے، مالی قربانی کر کے صحابہ نے کیسے پایا، صحابہ نے کیسے حاصل کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ڈسٹرب کر رہا، میں نکات رکھ کے چلا جا رہا ہوں مگر وہ ڈسٹرب کر رہا۔ تو اب صحابہ کی سیرت میں اب ہم دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مالی اعتبار سے کیسا کیا۔ اب روایت میں بتایا تھا کہ ایک محلہ تھا جو 7 مکانات یعنی 7 مکانات والا پہ مشتمل، جہاں پہ صحابہ اکرام رہتے تھے، ایسا ایک محلہ تھا۔ اب گاؤں میں اب جائیں گے، ابھی بھی گاؤں وغیرہ میں، کھیڑے گاؤں میں زیادہ گھر نہیں ہوتے، چنندہ مکانات ہوتے، تو ویسے ہی 7 مکانات کا ایک محلہ تھا۔ اس محلے میں قحط سالی کے جیسے حالات بن گئے، اور کافی سب کے سب تقریباً 2 دن کے فاقے میں ہیں۔
دو دن کے فاقے میں کسی جگہ سے کسی کے گھر جو ہے دوسرے مقام سے پھیر آ گیا، بکری کا پھیر ہوتا نا، آ گیا. تو یہ جیسے گھر میں آیا بڑے خوش ہوئے، دعائیں دیے تحفہ دینے والے کو اور رکھ لیے. جب وہ چلا گیا تو گھر میں ڈسکس ہوا کہ بھائی دیکھو ہم لوگ تو صبر کر رہے ہیں، یقیناً ہم سے زیادہ اہل و عیال والے پڑوسی ہیں، وہ بھی بھوکے ہیں، لہٰذا یہ ان کے گھر بھیج دیا جائے. انہوں نے ان کے گھر کو بھیج دیا. وہ قبول کیے اور قبول کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہم کو تو آ گیا، ہم کھا لے سکتے، مگر ہم سے زیادہ حقدار بازو والے دکھ رہے ہیں. ان کے گھر بھی تو فاقہ چل رہا، ہم کو معلوم ہے، اور جانتے کچھ ہم کیسے کھائیں گے، یہ ان کو دے دیے. اور پھر وہ اسی طرح جذبہ، ان کے اندر بھی ایسا ہی جذبہ ہے، یہ ان کو دیے. ایسے ہی پھرتے پھرتے جس گھر سے وہ چلا تھا اسی گھر میں واپس آ گیا. یہ ان کو نہیں معلوم کون دیے ان کو، جو جب دے رہے ہیں ایک دوسرے کو تو کسی کو یہ نہیں معلوم، یہ علم نہیں ہے کہ کس کے پاس سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. جب چلا اس گھر سے تھا تو پلٹ کے پھر اسی گھر میں واپس آ گیا. ہائے ہائے ہائے، دیکھیں صحابہ کا طرز کیا تھا، کیسی قربانی مالی طور پہ. خود کے کھانے کے لالے پڑے ہیں مگر اس کے باوجود اپنی بھوک و پیاس پر ترجیح دے رہے ہیں. کس کو؟ اپنے ہمسائے، اپنے مسلمان بھائی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ نتیجہ تھا کہ ایسے لوگ جو خود کے کھانے کے لیے ہمیشہ اپنی فکر کرتے تھے، خود نفسی کے علاوہ کچھ جاننے والی قوم نہ تھی، مگر یہ بدلی تو اللہ نے ایسا بدل دیا کہ یہ اپنے سے زیادہ اپنے ایمانی بھائیوں کی فکر کرنے لگے. اور ایسی فکر کہ ایک گھر سے چلا پھر پلٹ کے واپس اسی گھر میں آ گیا. ایسا جذبہ آج بھی ہم میں ہو جائے تو سوچئے معاملہ کیا ہوگا. یہ جو لانچنگ وانچنگ جو بول رہی، یہ سب کدھر ہو جائے گی سوچے. اب راستے میں دیکھیے اگر کوئی روک لیا کسی کو تو پیچھے آنے والے کوئی نہیں سوچتے. اگر ایک کو روکتے سارے رک کے کیا بات ہے بولے، سوچئے معاملہ کیا ہوگا. آج حالات ایسے نہیں ہیں. آج حالات صرف دیکھیے ایک بات، موٹی بات بتاتا ہوں. 360 خداؤں کو ماننے والے غیر لوگ ہمارے مقابلے میں ہمارے ہم وطن ہیں، ان میں 99% اختلافات ہیں. اگر اتحاد کرنا چاہے تو 1% ہے، اور 1% پہ متفق ہو گئے. عزیزو غور کریے میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہم وطنوں میں دوسرے جو لوگ جو ہمارے مقابل ہیں، جو ہم کو باطل سمجھتے ہیں، از خود وہ باطل ہیں، ان کے درمیان میں 360 خداؤں کو ماننے والے وہ، اور ان کا اتفاق کرنا چاہتے ہیں تو 1% پر ان کو اتفاق کرنا ہے، وہ متفق ہو گئے. 99% اختلافات کی راہیں ان کے پاس کھلی ہوئی ہے. اور امت مسلمہ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو 1% اختلافات فروعات میں، 99% اتحاد کی راہیں ہمارے لیے ہموار صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، سلف صالحین نے کر کے چھوڑی. اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر، صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے، تبع تابعین کے لیے، جس کسی کی راہ سے، نبیوں کے لیے، شہداء کے لیے، اور صالحین کے لیے، اور سلف صالحین کے لیے اگر آپ جمع ہونا چاہتے ہیں، صدیقین کے لیے، تو آپ کے لیے 90% راہیں اتحاد کے لیے ہیں. 1% کا فساد سامنے ہے اور اسی فساد میں ہم مبتلا ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. اور اسی کو ہتھیار دشمنان دین نے بنایا ہے. اسی ہتھیار کو دشمنان دین نے ہتھیار بنایا ہے. آپ غور کریں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں. نارمل آدمی بھی جو بھی علم و فراست نہیں رکھتا، کوئی زیادہ سیاست نہیں جانتا، آج کل الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا سب کے ہاتھوں میں، دیکھیے مجھ سے آپ کو علم ہو جائے گا. حقیقت ہے نا میرے بھائی، ایسا ہے نہیں ہے کہ ان کے پاس اتحاد کے لیے بہت کم راہیں، اور ہمارے پاس ہر راہ جب بھی آپ دیکھیں، کبھی کسی پیر کی محبت میں، کبھی کسی امام کی محبت میں، کبھی کس کی محبت میں ہم ایک جٹ ہو سکتے ہیں.
99% ہمارے پاس کیا ہے بولیے؟ اتحاد کرنے کی رائیں. 1% اختلاف ہوتا ہے، وہ بھی فروعات پر، اصل دین نہیں ہے، وہ اساسی دین کے معاملات نہیں ہے. وہ جن میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ دین کی اساس روح نہیں ہے، اساسیت نہیں ہے، پھر بھی ہم اس میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. اگر آپ دین کی اساسیت سننا چاہیں گے، عقائد کی بات کریں گے، چلیے آج عقائد کی بات پہ بھی غور کر لیں. ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ اساسیت ہے نہیں ہے، یہ دین کا بنیادی پہلو ہے نہیں ہے. کرو اختلاف، کون اختلاف کرے گا اس میں؟ ساری دنیا کے مسلمان مل کے بیٹھ جائیں بھی تو اس میں کوئی مختلف بات پائے گا نہیں، اس میں اختلاف کوئی نکال نہیں سکتا. کلمات خمسہ جو ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں اذکار میں، چلیے اس میں اختلاف نکالیے. کوئی اختلاف نکال سکتا ہے؟ کوئی مختلف فی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے. جو نماز پڑھتے ہیں سب مل کے نماز میں اختلاف کریے کیا چیز کا؟ ہر چیز کی دلیل ہر ایک کے پاس محفوظ ہے اور اس پہ سب کا ایمان ہے. ائمہ اربع اہل سنت والجماعت کی اساسیت ہے. شافعی امام نماز پڑھائے، حنفی مالکی حنبلی پڑھ لیتے، مالکی امام پڑھائے، شافعی حنفی پڑھ لیتے. کبھی اختلاف کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہم نے تو بچپن سے آج تک کسی امام کی پیروی کے لیے کبھی اختلاف نہیں سنا. پھر اختلاف ہے کیا جس میں امت بکھر رہی ہے؟ کیونکہ ہم میں وہ صحابہ والی جذبے ماند پڑ گئے. وہ صحابہ جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، وہ دین کی روح سے ہم عدم توجہ برت رہے ہیں. دیکھیے آپ 7 گھر جو تھے، 7 گھر کیسے جذبے رکھتے تھے. ہائے 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 ہائے، اگر ایسا جذبہ ہمارے اندر آ جائے تو بتائیے معاملہ کیا ہوگا. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، ایسے وقت جو خیر سالی کا عالم ہے، بولے کہ دین کے تحفظ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے. اور جیسے ہی آقا نے اعلان کیا تو حضرت سیدنا عمر بولے موقع آیا، اب میں اتنا مال اللہ کے رسول کو دے دوں گا، اتنا مال دے دوں گا کہ آج ابو بکر سے سبقت لے آؤں گا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار کرنے کا معاملہ، مال قربان کرنے کا معاملہ ایسا بام عروج پہ تھا کہ سارے صحابہ جانتے تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق گھر گئے، آدھا مال رکھ کے آدھا مال لا کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور اب انتظار میں ہیں کس کے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. اور یہ جذبہ دیکھیے، یہ جذبہ کوئی اناد یا کسی اس کے لیے نہیں، رسول کی محبت میں، رسول کی بارگاہ میں قربت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی چاہت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. ایک سے بڑھ کے ایک کیا کرتے؟ ایثار کرتے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، رسول خوش ہو جائے، رسول کی نگاہ کرم ہو جائے. اب دیکھ رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لا کے دیے تو ان کا آدھا مال جو لائے وہ ڈھیر سارا رکھا ہوا ہے، اس میں تھوڑے چیزیں لا کے رکھ دی. اللہ کے رسول نے عمر فاروق سے پوچھا کہ عمر بتاؤ تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھ کے آئے؟ تو بولے یا رسول اللہ میں آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا مال اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے پیش کر دیا. پھر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرمایا کہ ابوبکر صدیق بتاؤ تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ تو بولے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، جتنا سرمایہ ہے سارا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اور عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں عزم کر لیا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی حضرت ابوبکر سے آگے کبھی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، ان کے جیسا میں ایثار نہیں کر سکتا. اس کے بعد کبھی میں نے جرأت نہیں کی. عزیز اور بزرگوں، اب غور فرمائیے کیا سامان تھا. جب اس کی تشریحات جب تاریخ الخلفاء میں ہم دیکھتے ہیں تو گھر کے ضرورت کا سامان بھی وہ لا کے اللہ کی راہ میں دے دیے. گھر کے روزمرہ کے ضرورت کا سامان جو بچا تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں لا کے دے دیے. اس طرح دین ہم تک پہنچا.
اس لیے اللہ نے ان کو انعم اللہ علی النبیین میں ان کو شامل فرمایا. انعام یافتہ بندے ہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس طرح راضی ہوا اللہ ان سے. ایسے جذبے دل کی گہرائی سے تھے, دل کی اندر کی اتھا گہرائیوں سے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رسول کی محبت و الفت میں ایسا التفات رکھتے تھے کہ جب پیش ہوتے تو اللہ ان کو سند دے دیا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اس کے بعد جبریل امی تشریف لائے. یہ واقعہ ہوا, جبریل امی تشریف لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, ابو بکر صدیق کا معاملہ کیا ہے کہ وہ آج کیسے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں؟ آپ ایک خبا پہنے ہوئے تھے, اس خبا کو کانٹے ہوتے ببول کے کانٹے وہ لگا کے اس کو جوڑے ہوئے تھے. تو بولے آج کانٹے والا لباس کیوں پہنے ہوئے ہیں ابو بکر صدیق؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سارا مال جتنا ان کے پاس تھا سب اللہ رسول کے لیے قربان کر دیا. ان کے پاس بٹن لینے اور تسمہ سینے کے لیے کچھ نہیں رہا. اس کے بعد حضرت سیدنا جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اللہ سلام فرماتا ہے ابو بکر کے لیے, اللہ سلام فرماتا ہے ابو بکر کے لیے, اور اللہ سوال کرتا ہے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے راضی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا کیوں راضی نہیں رہوں گا, بالکل دل کی گہرائی سے, آج کیا ہمیشہ کے لیے میں اللہ سے راضی ہوں, راضی رہوں گا. ہائے 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 ہائے, جب سارا مال قربان کر دیے تب سوال ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے جبریل کے ذریعے, جبریل کی وساطت سے اللہ سوال فرما رہا ہے. آقا السلام جب بیان کے جبرائیل پوچھ رہے ہیں, اللہ پوچھ رہا ہے کیا تم راضی ہو اللہ سے؟ کیسے موقع پہ سارا مال دے دیے اور کپڑوں میں کانٹے لگائے ہوئے بٹن کی جگہ پہ. ہائے ہائے, اس حالت میں اللہ کا سوال کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ تو عرض کیا میں کیوں راضی نہیں ہوں, بلکہ دل سے جہاں سے میں اللہ سے راضی ہوں. یہ رضا کی طبیعت رکھنے والے, اس قضا کے امتحان میں بھی کامیاب ہونے والے ایسے صحابہ جن کو اللہ نے سند دے دی. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو عزیز اور بزرگوں, آج ہم ایک صفت صحابہ کی مالی صفت پہ مختصر, حالانکہ اور 2-4 حکایتیں عرض کرنے کا میں عزم رکھتا تھا مگر وقت ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے. آئیے ہم 1-2 منٹ بڑھ جائیں گے, مگر آئندہ سے یہ 2 منٹ بڑھنے انشاءاللہ ہم نہیں دیں گے. اب ایک کانسیپٹ ہے جو ہمارے انتظامیہ کی بھی چاہ ہے کہ آپ کو بہت اچھا پیدا ہو جائے, تاکہ جمعہ کا مقصد تو پیغام دینا ہے, ساتھ میں علم بھی مل جائے, فرض علم بھی پورا ہوتا جائے, عقائد بھی درست ہو, معاملات بھی درست ہو. اب صحابہ کی سیرتیں جو سن رہے ہیں اس سے عقائد بھی بنیں گے اور معاملات بھی بنیں گے. اب روزمرہ عقیدے کی جو بات میں آتی ہے, ایمان مجمل, اجمالی ایمان, تفصیل میں گئے بغیر کیسے رکھنا ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے تمام صفات پر. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ, جیسا وہ اپنے ناموں کے ساتھ. اللہ کے اسماء کتنے ہیں؟ 99 ہے نا, 99 اسماء پورے کے پورے اوصاف اللہ کے اندر موجود ہیں, ایسا یقین ہمارے اندر ہونا. اللہ تعالیٰ پورے صفات کے ساتھ اکمل ہے. آمنت باللہ باسمائی و صفاتی, ناموں کے ساتھ اور کے اوصاف کے ساتھ. جیسے دستگیری کرنا, ہاں یہ کس کا کام ہے؟ اللہ ہے. ہر چیز میں اللہ ہے, موت حیات سب جتنے فیصلے ہیں زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی کاریگری ہے, اللہ کی حمایت ہے, اللہ کی عنایت ہے. بغیر اللہ کے زندگی کا کوئی قرینہ کامل کسی بندے کا نہیں ہوتا. تو یہ ساری حمایتیں, یہ دسترس جتنی بھی ہے اللہ کی, اللہ سے کار ساز ہے. تو صفات کے ساتھ, اسماء کے ساتھ اللہ کو ہم نے مان لیا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی وقبلت جمیع احکامی. مختصر بات کہ میں نے قبول کیا تمام کے تمام احکام کو بغیر کسی تردد کے, پورے احکامات کو اللہ کے میں نے مان لیا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتی وقبلت جمیع احکامہ و ارکانہ. احکام کے ساتھ اس سے جڑے ہوئے کوئی ارکان ہے تو اس کو بھی میں نے مان لیا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب.
احکامات جو اللہ کے رسول دیے ہیں ان کو ایسا مانتا ہوں، صرف زبان سے نہیں کہتا ہوں بلکہ دل سے بھی تصدیق کرتا ہوں، اس کی دل کی گہرائی سے مانتا ہوں۔ ایمان کے دو ہی رکن ہیں جس پہ ایمان قائم ہے۔ کیا ہے دو رکن ایمان کے؟ جیسا ارکان اسلام آپ سن رکھے ہیں نا، 5 ہے، تو ایمان کے دو ہی رکن ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، زبان سے کہنا اور جو کہہ رہے ہیں اس کو دل کی گہرائی سے قبول کر کے ایسا مضبوط ہو جانا۔ تو آج ہم کیا سیکھے بولیے؟ آمنت باللہ، پڑھیے سب، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ وارکانہ وتصدیق بالقلب واقرار باللسان۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ وارکانہ وتصدیق بالقلب واقرار باللسان۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ وارکانہ وتصدیق بالقلب واقرار باللسان۔ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے تمام کے تمام صفات و اسماء کے ساتھ، اور میں نے قبول کیا تمام کے تمام احکام کو اور اس کے ارکان کو، دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا۔ یہ ہے بیسیکلی ایمان مجمل۔ اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، چاہ کے نہیں کر سکتے۔ بس اس میں یاد رکھے ارکان احکام سمجھے۔ اب یہ ارکان احکام کس سے لیں گے؟ یہ کس نے دیا ایمان مجمل ہم کو؟ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ کو جب تک ہم نہیں سمجھے یہ سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ اسی لیے کلمہ طیبہ کیا ہے جس سے پاک ہوتا ہے انسان؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جیسے ہی کوئی کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو ایمان مجمل حاصل ہو جاتا۔ ایمان مجمل اس کو حاصل کر لینا پڑتا، تب اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو عزیز اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے مولا، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے عقیدوں میں راسخانہ طبیعت عطا فرما، راسخانہ فکر عطا فرما۔ مولا ایمان کی جلا ہمیں عطا فرما، جذب ایمانی عطا فرما۔ مولا عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات